میں اپنی کتابوں سے نہیں بلکہ اہل تشیع کی کتابوں سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ماتم کرنا اور نواخوانی کرنا اور مصیبت کے وقت چیخ و پکار کرنا اور جو فوت ہو جائے ان کو ہر سال رونا یہ شرعن جائز نہیں ہے۔ تو یہ میرے پاس اہل تشیع کی چند کتب موجود ہیں۔ سب سے پہلی کتاب ہے الفروع من الکافی، یہ قرآن مجید کے بعد ان کی سب سے معتبر اور مستند کتاب ہے۔ الفروع من الکافی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1425 پر یہ وصیت موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی، اذا نہ مت فلا تخمشی علی وجہا ولا تنشری علی شعرا ولا تنادی بالویل ولا تقیمی علی ناہیہا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی، فرمایا میری بیٹی فاطمہ جب میرا وصال ہو جائے تو اپنے چہرے کو نہ نوچنا اور اپنے بالوں کو نہ کھودنا اور میری وصال پر ویلا نہ کرنا اور نواخوانی کرنے والی عورتوں کو میرے وصال میت کے اوپر کھڑا نہ کرنا۔ اسی طرح یہ دوسری کتاب ہے حیات القلوب، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1008 پر ملا بکر مجلسی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح یہ دوسری کتاب ہے بہار الانوار، اس کی جلد نمبر 82 صفحہ نمبر 76 پر بھی ملا بکر مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح یہ دوسری روایت نہج البلاغہ کے صفحہ نمبر 648 پر اور خطبہ نمبر 232 ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ موجود ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلَوْلَا أَنَّكَ أَمَرْتَ بِالصَّبْرِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْجَزَاءِ لَأَنفَرْنَا عَلَيْكَ مَعَ الشُّيُونِ۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے ہم کو صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور جو وجہ سے منع نہ کیا ہوتا تو میری آنکھوں کے اندر جتنا بھی آنسوں کا ذکیرہ ہے یا رسول اللہ میں آپ کے وصال پر بہا دیتا۔ یہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ موجود ہے۔ اسی طرح یہ اعلام الورا، اس کا صفحہ نمبر 240 ہے اور دوسری کتاب ہے جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی، اس کا صفحہ نمبر 653 ہے اور یہ علی رشاد کی صفحہ نمبر 337 پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا کے میدان میں اپنی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی، یہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ زینب پاک سے فرمایا لا تشکی علی جیبا ولا تخمشی علی وجہا ولا تدعی علی بالویل۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت فرمائی، فرمایا کہ اے میری ہمشیرہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرے وصال پر اپنے گریبان کو نہ پھاڑنا اور میری شہادت کے وقت اپنے چہرے کو نہ نوچنا اور ویلا نہ کرنا، اور جب میں شہید ہو جاؤں تو اس طرح کا بے صبری کا کوئی کام نہیں کرنا کہ جناب چیخو پکار کرنی شروع کر دو، اپنا گریبان پھاڑنا شروع کر دو۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے پہلے اپنی بہن حضرت سیدہ زینب پاک کو یہ وصیت فرمائی تھی، اہل تشیع کی کتب میں موجود ہے۔ اسی طرح یہ اگلی کتاب ہے الخصال، یہ شیخ صدوق کی ہے، اس کا صفحہ نمبر 250 ہے اور دوسری کتاب ہے تفسیر قمی، تفسیر قمی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 251 اور تیسری من لا یحضرہ الفقی، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 554۔ اس کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النیاحۃ من عمل الجاہلیہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نوحہ خوانی یہ جاہلیتوں کے عمل میں سے ایک عمل ہے۔ یہ اہل تشیع کی کتب میں حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح یہ اگلی بہار الانوار کے صفحہ نمبر 82 جلد نمبر 82 صفحہ نمبر 75 پر یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تزال فی امتی الی یوم القیامہ، کہ میری امت قیامت تک یہ 4 کام نہیں چھوڑے گی۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ الفخر بالاحساب، کہ اپنے نسب پر فخر کرے گی، والطعن فی الانساب، اور دوسروں کے نسب پر طعن کرے گی، والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں سے بارش طلب کرے گی، والنیاحۃ وان الناحیۃ، اور نوحہ خوانی کرے گی۔
یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت قیامت تک یہ 4 جہلیت والے کام نہیں چھوڑے گی. اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ النَّاحِيَةَ اذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نوحہ خوانی کرنے والی عورت اگر توبہ کرنے سے پہلے مر گئی تو وہ قیامت کے دن اس حال میں کھڑی ہوگی کہ اس کے اوپر گندم کا لباس ہوگا اور خارش کی کجلی کی اوڑھنی ہوگی. اسی طرح یہ آگے بہار الانوار کی جلد نمبر 82 صفحہ نمبر 101 پر یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 واضح ایسی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت فرمائی ہے. یہ روایت کے لفظ موجود ہے صوتان ملعونان یبدغہم اللہ اعوال عند مصیبت و صوت عند نعمت یعنی نوح والغنا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 واضح ایسی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت فرمائی ہے. ایک خوشی کے وقت باجے بجانا مزامیر کا استعمال کرنا اور دوسرا مصیبت کے وقت چیخو پکار کرنا. اس پر نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے لعنت فرمائی.